حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے ظلم اور سختیوں کی دردناک داستان۔ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسا ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے سخت مشقت کروائی جاتی، ان پر کوڑے برسائے جاتے اور انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ لوگ خوف میں زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف ظلم کا اندھیرا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فرعون کے سامنے آواز اٹھا سکے۔ نومولود بچوں کا قتل۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت ختم کر دے گا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکی کو قتل کر دو۔ سپاہی گھروں میں گھس جاتے، ماؤں کی گود سے بچی چھین لیتے اور انہیں بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ مصر کی گلیاں معصوم بچوں کی خون سے رنگ گئی تھی، ہر ماں خوف میں مبتلا تھی۔ کسی گھر میں خوشی سے بچے کی پیدائش کا اعلان نہیں ہوتا تھا، بلکہ خاموشی سے آنسو بہائے جاتے تھے۔ ایک ماں کا دل توڑ دینے والا امتحان۔ انہی خوفناک حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ جانتی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر ہو گئی تو ان کا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا کے حوالے کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن اللہ پر یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ ماں سے جدائی کی سختی۔ ننھا موسیٰ علیہ السلام دریا کی لہروں میں بہتے رہے۔ ایک طرف ماں کی بے بسی تھی، دوسری طرف ایک معصوم بچی کی تنہائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر لمحہ بے چین رہتی تھی، ان کا دل اپنے بچے کے غم میں جل رہا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کا دل غم سے خالی ہونے لگا تھا۔ یہ ایک ماں کی محبت اور قربانی کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ دشمن کے گھر میں پرورش، یعنی اس کے گھر میں پرورش جو بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا اور خود کو خدا مانتا تھا، یعنی فرعون۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ جس فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ لیکن یہ آسان زندگی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں ہر طرف غرور، ظلم اور گناہ تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ محل میں اللہ کا نام لینے والے بہت کم تھے۔ یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ قبطی کے قتل کے بعد خوف۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم بنی اسرائیل کی مدد کی۔ لڑائی کے دوران ایک قبطی مر گیا۔ اگرچہ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں تھا، مگر پورے مصر میں خبر پھیل گئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف اور پریشانی میں شہر سے نکلے۔ نہ کھانے کا انتظام، نہ آرام کی جگہ۔
نہ کوئی ساتھی، وہ اکیلے صحرا کی طرف نکل گئے۔ تنہائی اور بھوک کی آزمائش۔ مدین کی طرف سفر انتہائی مشکل تھا، راستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن بھوکے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شدتی بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کانے پڑے، پاؤں زخمی ہو گئے تھے، جسم تک چکا تھا، مگر اللہ پر یقین باقی تھا۔ دوستو، ایک نبی کی یہ حالت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں نے کتنی سختیاں برداشت کیے ہیں۔ کوے پر مظلوم عورتیں۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ طاقتور لوگ پہلے پانی لے رہے ہیں، جبکہ دو کمزور عورتیں پیچھے کھڑے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک شکل تھی کہ طاقتور ہمیشہ کمزوروں کا حق چھین لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھوک اور تھکن کے باوجود ان دو عورتوں کی مدد کی۔ یہی انبیاء کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کا سہارا بنتے ہیں۔ نبوت کی ذمہ داری اور خوف۔ جب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ جو اس کے خلاف بات کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خوف تھا کہ قبطی کے واقعے کی وجہ سے وہ انہیں قتل کروا دے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے۔ فرعون کے دربار میں ذلت دینے کی کوشش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتا کر خاموش کروانا چاہتا تھا۔ درباری ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام حق پر قائم رہے۔ جادوگروں کے مقابلے کی سخت آزمائش۔ فرعون نے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ ہزاروں لوگ میدان میں جمع تھے۔ اگر اس دن موسیٰ علیہ السلام ناکام ہو جاتے تو لوگ حق کو چھوڑ دیتے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ یہ لمحہ بہت سخت تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ ایمان لانے والوں پر ظلم۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دھمکی دے دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں محالف سمیت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ صرف ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کیا گیا، مگر سچی ایمان والوں نے موت قبول کر لی، مگر حق نہ چھوڑا۔ بنی اسرائیل پر بڑھتا ہوا تشدد۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ انہیں سخت کاموں میں لگا دیا گیا، کوڑے مارے جاتے، ذلیل کیا جاتا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے،
آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم تھا اور اب بھی ظلم ہے۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو زخمی کرتے تھے، مگر وہ صبر سے انہیں تسلی دیتے رہے۔ سمندر کے کنارے خوفناک لمحہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ سامنے سمندر، پیچھے ہزاروں دشمن سپاہی۔ بنی اسرائیل خوف سے چیخ اٹھے، اب تو ہم مارے گئے۔ یہ زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا، کیونکہ موت سامنے کھڑی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فرعون کا غرور اور دردناک انجام۔ فرعون تکبر میں اندھا ہو چکا تھا، وہ سمندر کے راستے میں بھی داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی میں ڈوبنے لگا۔ مرتے وقت فرعون چیخا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مگر پوری زندگی ظلم کرنے والا اس وقت بچ نہ سکا۔ بنی اسرائیل کی ناشکری، اتنی نجات اور معجزات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ کبھی بچھڑی کی پوجا شروع کر دیتے، کبھی اللہ کے احکامات سے انکار کرتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ جن لوگوں کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، وہی لوگ بار بار راہ حق چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں قتل کا خطرہ، اس کے بعد ماں سے جدائی، جوان ہوتی ہی جلا وطنی، یعنی اپنا گاؤں اور گھریلو جتنی اس کے خاندان تھے اس کو چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد پیغمبری ملنے کے بعد ظالم بادشاہ کا دوبارہ سامنا کرنا، اپنی قوم کی نافرمانیاں، لیکن ہر مشکل میں انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔